الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم سب مسلمانوں کو اس بات کا اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے پروردگار تو نے ہمیں مذہب اسلام سے نوازا ہے۔ دنیا ظاہر کو دیکھ کر بڑی متاثر ہوتی ہے اور پھر رطب اللسان ہو جاتی ہے۔ دیکھو جی، یہودیوں میں یہ خوبیاں ہیں، عیسائیوں میں یہ خوبیاں ہیں۔ ابھی کئی سالوں سے ہم سن رہے تھے کہ چینیوں کی صحت بہت عمدہ ہے، یہ لوگ بڑا کام کرتے ہیں اور یہ لوگ یہ بھی کھا جاتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دیکھ لیا، آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ انہوں نے حرام جو کھایا تو اس کا انجام کیا ہوا۔ حرام کھانے کا جو انجام ہے وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ چمگادڑ حرام ہے، اس حرام چیز کا وہ سوپ بنا کے پیتے رہے، حرام چیز کا سوپ بنایا، اس کو پیا۔ دنیا کی تعریف کرتی تھی کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لوگ بڑے صحت مند ہیں، جو کھا جائیں جو پی جائیں، یہ بلیاں کھا جاتے ہیں، چوہے کھا جاتے ہیں، کتے کھا جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں میرا رب مذہب اسلام کی حقانیت کو اجاگر فرماتے، یہ کرتے رہے، ہم لوگ صرف تعریفوں میں لگ جاتے ہیں۔ میں آپ کو علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے پوری دنیا میں ایسا مذہب کسی کے پاس نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 9 میں اللہ جل جلالہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کی چند صفات کا ذکر کیا ہے۔ وہ رسول امی، وہ نبی، وہ دنیا میں اس لیے آیا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ طیبات کو حلال بتلاتا ہے اور خبائث کو وہ حرام بتلاتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو چیزیں حلال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ بتا دی ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث میں تو آپ نے ضابطہ ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ تمام درندے، جتنے بھی درندے ہیں سب کے سب حرام ہیں۔ سبا کلو سبائے، ہر درندہ چاہے وہ چیتا ہو، پھاڑ کر چیر کر کھانے والا دوسروں کو، چاہے وہ شیر ہو،
چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ بھیڑیا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہاتھی ہو، ان تمام جانوروں کو سبا کہتے ہیں، درندے کہتے ہیں۔ یہ درندے اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ صدیاں بعد اب غیر مسلم ڈاکٹر وہ یہ بتا رہے ہیں خنزیر کے گوشت میں یہ فلاں جراثیم موجود ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، اور رب تعالیٰ نے جب سے قرآن نازل کیا اسی وقت سے فرما دیا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ کیا تم نے کمال کر دیا؟ آج صرف مسلمانوں کو اس بات پہ لانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں تمہیں متاثر کیسے کر جاتی ہیں کہ دوسروں کی سنتے ہو، اپنے دین کو نہیں پڑھتے، دوسروں کی رپورٹوں پہ تمہیں اعتماد ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کے یقین کی ضرورت ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، وہ اس بات کا یقین ہم کر لیں، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اب جتنے لوگ چین میں بیمار ہوئے اس کا سبب یہی آیا نا ہمارے سامنے کہ چمگادڑ جو حرام تھا اس کا سوپ پیتے رہے، اور جو چوہے تھے وہ چوہوں کو کھاتے رہے۔ چوہا بھی حرام، چمگادڑ بھی حرام۔ لیکن چینیوں کی جو تعریفیں ہیں یہ آپ لوگ بہت کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے مذہب کو نہیں دیکھتا، اور یہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں ہندو نہیں بنایا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں ہندو نہیں بنایا۔ اگر کوئی ہندو بن جاتا نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہندو ہیں دنیا میں موجود ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گائے کی پوجا بھی کرتے ہیں اور گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا میں ہندوستان گیا، وہاں میں نے ایک دیکھا پروفیسر کو جو دوسروں کو لیکچر دیتا ہے اور عقل کی باتیں بتاتا ہے، لیکن جب میں نے اس کا عمل دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس نے گائے کا پیشاب جمع کیا اور اس کو پی گیا۔ یہاں اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ حلال و حرام کے بارے میں عقل کافی نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں۔ یہ عقل کافی نہیں ہے، انسانی عقل کافی نہیں ہے کہ انسانی عقل ادراک کر لے کہ کون سی چیز میرے لیے نفع بخش ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے لیے انسانی عقل کافی نہیں ہے، اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں محمد الرسول اللہ کے علم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی کے علم کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر ترمذی شریف کی روایت ہے، گوہ پڑی تھی، گوہ۔ آپ علیہ السلام نے اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں لیا، نہیں کھایا اس کو، لیکن چونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے وہ حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے حرمت کا بھی حکم نہیں لگایا۔ فرمایا نہ میں منع کرتا ہوں نہ میں کھاتا ہوں۔ آپ کی طبیعت حرام کی طرف میلان ہی نہیں کرتی تھی۔ ایسی چیزوں کی تحریم پھر تدریجاً نازل ہوئی، آہستہ آہستہ نازل ہوئی۔ آپ نے گوہ میں سے بالکل نہیں کھایا۔ آپ نے سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ نے مرغ کو کھایا، مرغ حلال ہے، مرغا مرغی حلال ہے۔ آپ علیہ السلام نے بکرے کے گوشت کو، اونٹ کے گوشت کو پسند فرمایا۔ اس لیے عقل انسانی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ چین کتنا بڑا ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن ان کی عقل کی رسائی نافع اور زار کے درمیان میں امتیاز کرنے سے عاجز رہ گئی۔ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی چیز نفع بخش ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ اور میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ہم نے فیصلہ کر لیا، ہمیں عقل دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو میرے آقا نے کہا حلال ہے وہ حلال ہے، جو فرمایا حرام ہے وہ حرام ہے۔ نئی تحقیق کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں سے درندے سب حرام کر دیے، ہاتھی حرام، حتیٰ کہ امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، انہوں نے تو ہاتھی کو فرمایا میرے نزدیک یہ اتنا نجس ہے جتنا نجس کے خنزیر ہے، نجس العین ہے، حرام جانوروں میں سے ہے۔ اور جو پرندے ہیں ان پرندوں کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا، کیا؟ کلو ذی مخلب، ہر ذی مخلب جو ہے وہ حرام ہے، جس کا پنجہ ہو اور دوسروں پہ حملہ آور ہوتا ہو، جھپٹتا ہو، شاہین ہے، باز ہے، شکرا ہے، یہ سارے کے سارے جانور پرندے حرام ہیں۔ پرندوں کے بارے میں
آپ نے ضابطہ سن لیا، پرندوں کے بارے میں بھی آپ نے ضابطہ سن لیا، بلکہ چین کی ایک پرانی بات 1958 کی بات ہے، وہاں سے 58 سے یہ تحریک شروع ہوئی اور 1962 تک چلتی رہی، 4 سال تک۔ اس وقت کے بادشاہ نے کہا، چین کا جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اس پورے ملک میں جتنی چڑیاں ہیں ان تمام چڑیوں کو مار دو، قتل کر دو، ان چڑیوں کو قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے قتل کر دو، یہ چڑیاں ہماری فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں، کبھی گندم کھا جاتی ہیں اور کبھی چاول کھا جاتی ہیں، کبھی یہ کرتی ہیں کبھی وہ کرتی ہیں۔ اب اس نے جب حکم دیا اور ساتھ ساتھ انعامات بھی مقرر کیے، ہر بندہ پیچھے لگ گیا چڑیوں کے، انہوں نے چڑیوں کو مارا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک سفارت خانے میں، چونکہ سفارت خانے کی زمین وہ اسی ملک کی ہوتی ہے جس کا وہ سفارت خانہ ہوتا ہے، وہ زمین خرید لیتا ہے، پھر وہ سفارت خانہ بنتا ہے وہاں پہ۔ تو ایک ملک کا سفارت خانہ، جس طرح ہر ملک میں ہوتے ہیں دوسرے سفارت خانے ہوتے ہیں، وہاں چڑیوں نے کچھ پناہ لی۔ انہوں نے کہا کہ باقی ملک میں تو اب نظر نہیں آتی چڑیاں، اب ادھر آ کے چھپ گئی ہیں۔ وہ ملک ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ یہ اب میرے قبضے میں ہیں چڑیاں، جتنی بچ گئی ہیں اب میں ان کو مارنے نہیں دیتا۔ باقی پورے چین سے چڑیوں کا صفایا ہو گیا۔ اور اس سال پھر کیا نقصان ہوا؟ یہ جو چڑیاں پھر رہی ہیں میرے رب نے حلال پیدا کی ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی چیز اللہ پاک نے بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ پھر اور حکیم لا یخلو عن الحکمہ، چڑیوں کو مار ڈالا۔ وہ کیڑے مکوڑے حشرات الارض کہ جو فصلوں کو تباہ کرتے تھے اور چڑیاں ان پر حملہ آور ہوتی تھی اور چڑیاں ان کو مار دیتی تھی اور ان کو کھا جاتی تھی، وہ سارے کے سارے کیڑے مکوڑے نکل آئے، انہوں نے فصلوں کو تباہ کر دیا۔ اور تباہ جو کیا، اتنا چین میں قحط پڑا، چین بہت بڑا ملک ہے، اتنا قحط پڑا کہ 2 کروڑ آدمی قحط کی وجہ سے مر گئے۔ مارا تھا چڑیوں کو۔ عجیب لوگ ہیں، جو حلال چیزیں ہیں ان کو تم قتل کر رہے ہو، ان کو کھاتے نہیں ہو، ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ جو حرام چیزیں ہیں ان کو تم کھاتے ہو۔ یہ تو ابھی اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ حرام کھانے میں کیا نقصانات ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ میرے رب نے شراب کو حرام کیا یا نہیں کیا؟ شراب حرام ہے۔ اب کوئی مسلمان شراب پیے، اس میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ آخرت کی سزا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا، آخرت کی سزا کے بارے میں تو احادیث اتنی زیادہ ہے، اور کئی مرتبہ میں عرض بھی کر چکا ہوں، بہت عجیب حالت ہوگی اس کی جو دنیا میں شراب پیے گا۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ چند دنوں کے لیے اس میں طاقت ہوگی، پھر ایسا ایسا گردے ختم فیل ہو جائیں گے اور نکما اور بیکار ہو جائے گا جو شراب پیے گا۔ اس لیے آپ حضرات اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جو مذہب ہمیں دیا ہے اس میں طیبات اور حرام چیز میں امتیاز ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ مسلمانوں کو حلال و حرام کے بارے میں دو امر ہیں، اللہ کے 2 حکم ہیں۔ نمبر 1 حلال چیز کھاؤ اور پیو، نمبر 2 کہ اس حلال چیز کو حلال طریقے سے کماؤ، کمانا بھی حلال طریقے سے ہو اور کھانا بھی حلال چیز کو ہو۔ 2 چیزوں کا حکم ہے۔ گندم کھانی ہے، گندم حلال ہے، لیکن کسی کی چوری کر کے نہیں کھانی، طریقہ بھی حلال اور چیز بھی حلال ہو، یہ مسلمانوں کو حکم ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں 3 جگہ 3 آیات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 تمام لوگوں کو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہاں اس میں امتیاز نہیں کیا اللہ نے، مومن غیر مومن سب شامل ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین میں ہے اس سے کھاؤ، لیکن کون سی چیزیں کھاؤ؟ حلال طیب چیزیں کھاؤ۔ یہ تو عام لوگوں کو خطاب ہے۔ ایمان والوں کو اللہ نے کیا کہا؟ خاص ایمان والوں کو بھی اللہ نے کہا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے طیب چیزیں زمین سے نکالی ہیں تمہیں دی ہیں وہ چیزیں کھاؤ۔ کہ اب خاص خطاب میں بھی یہی ہے کہ حلال کھاؤ، عام خطاب میں یہی ہے کہ حلال کھاؤ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عام لوگوں کو بھی یہی حکم ہے حلال کھاؤ، ایمان والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ حلال کھاؤ، حتیٰ کہ اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا، سب سے اعلیٰ انسان پیغمبر، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا، آیت ایک ان کے بارے میں نازل کیا اور حکم دیا ہے، یا ایھا الرسول کلو، اے رسولو کھاؤ، تم کیا کھاؤ؟ من الطیبات واعملوا صالحا،
اے رسولو تو یہ بات سے کھاؤ، حلال کھاؤ اور عمل کرو نیک۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نیک عمل کی توفیق کس کو ملے گی؟ اس شخص کو ملے گی جو حلال کھائے گا۔ اتنا عظیم ہمارا مذہب ہے، اور ہمارے مسلمان میڈیا دیکھنے والے بیٹھے ہیں جی وہ ملک یہ ترقی کر گیا، وہ یہ ترقی کر گیا، وہ یہ ترقی کر گیا۔ میں سنتا رہتا ہوں، اندر سے ہنستا رہتا ہوں۔ اب بتائیں چین کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنا گندا وائرس وہاں پھیلا ہوا ہے جو ابھی روکنے سے بھی نہیں روک رہا۔ یہ میرے رب نے دکھایا ہے کہ مذہب کون سا سچا ہے؟ اسلام، صرف مذہب اسلام سچا ہے۔ اس وقت کوئی اور مذہب سچا نہیں، سب جھوٹ، فراڈ، تخریب اور تحریف، تبدیل، فساد فی الارض، شرک، کفر، بدعت، یہ تمام چیزیں ہر مذہب کے اندر موجود ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر اللہ نے جو ہمیں توحید عطا فرمائی ہے، شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے، بدعات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ میں تو پورے مجمع میں بھی برملا ایسی بات کہہ دیتا ہوں جس سے کہ ہمارے سامعین ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ چہلم، یہ برسی، یہ ورہینا شڑینا جس کو کہتے ہیں جی، یہ تیجا، یہ دسواں، یہ 11ویں، ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اس کو اسلام سمجھے گا وہ غلطی پر رہے گا۔ ایسے لوگ ہیں سود کھاتے ہیں اور ایسے موقع پر خیرات کر کے لوگوں میں اپنا نمبر بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں اور مقبول ہونا چاہتے ہیں لوگوں میں۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ غربت سے وقت کاٹ لیں لیکن شرک سے دور رہیں، بدعت سے دور رہیں، حرام سے دور رہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اتنے پیسے نہیں تھے حضرت کے پاس، سارے اسلام پہ خرچ کر دیے، اپنا لباس خرید کر پہن سکتے۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، ٹاٹ کا لباس بنایا اور زیب تن کر لیا، ٹاٹ کا لباس۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جبریل امین آئے علیہ السلام اور آ کر کہنے لگے آج ابو بکر نے زمین پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آسمان کے سب فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ابو بکر جیسا لباس پہنو، تم ٹاٹ کا لباس پہنو۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا باغ طلب کرنے گئیں خلیفۃ الرسول کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت ابو بکر صدیق نے وہ نہ دیا، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا جنازہ نکال دیا۔ استغفر اللہ، ہو ابو بکر اور انصاف نہ کرے، آپ کا دل مانتا ہے؟ بولے بولے ذرا، ہو ابو بکر اور انصاف نہ کرے، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے صدیق اکبر ان کا لقب ہے، عتیق من النار ان کا لقب ہے، قرآن کریم میں ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس دہتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ بچا لے گا۔ یہ کس کو بچا لے گا؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اس پر مفصل بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن اس وقت چونکہ موضوع دوسرا بھی چلانا تھا، ہم نے یہ جواب دینا ہے کہ آپ نے کیا سمجھا؟ بی بی فاطمہ الزہرا آئی ہیں، فدق کا جو باغ تھا خیبر کے قریب یہ بستی ہے، وہاں کے باغ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کا خرچ چلایا کرتے تھے فتح خیبر کے بعد۔ لیکن جب تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت فاطمہ الزہرا خلیفۃ الرسول کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو فرمایا یہ باغ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ باغ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن میں آپ کو دے دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے ابا سے ایک حدیث سنی ہے، محمد مصطفیٰ سے حدیث سنی ہے، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا نامدار سے حدیث سنی ہے، میں نے مدینہ کے تاجدار سے حدیث سنی ہے، سید الانبیاء سے حدیث سنی ہے۔ وہ حدیث میں تمہیں سناتا ہوں، تمہارے ابا نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے۔ کیا فرمایا؟ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، لا نورس،
ہماری وراثت بولے بولے ہماری وراثت نہیں چلتی آگے، مالی وراثت نہیں چلتی، مالی وراثت پیغمبروں کی آگے نہیں چلتی. اس لیے میں آپ کو بطور وراثت یہ مال نہیں دے سکتا، یہ فدق بطور وراثت کی نہیں دے سکتا. ہاں اگلی بات بھی بیان کرتے دشمنان صحابہ کہ ابو بکر نے آگے کیا کہا. ابو بکر نے یہ کہا بطور وراثت کے اے فاطمۃ الزہرا میں آپ کو یہ بات اس لیے نہیں دے سکتا کہ پیغمبر نے مجھے کہا ہے ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، لا نورث، ہماری آگے وراثت نہیں چلے گی، وراثت مالی نہیں چلتی پیغمبر کی، کیونکہ خود منع کر گئے. اس لیے میں حضور کے اس فرمان کے خلاف تو نہیں کر سکتا. البتہ اس باغ کی جو آمدنی آئے گی، جیسا اس آمدنی کو میرا نبی استعمال کرتا تھا، حضور استعمال کرتے تھے، جہاں جہاں اس آمدنی کو خرچ کرتے تھے، میں ابو بکر بھی وہیں اس کو خرچ کروں گا. یہ کس نے فرمایا؟ میں اپنے لیے اس کو نہیں رکھوں گا، ایک پائی بھی نہیں رکھوں گا میں، لیکن جہاں حضور نے خرچ کیا میں اس باغ کو وہیں پہ خرچ کروں گا، اس کی آمدنی وہیں پہ لگاؤں گا. اس لیے بھائیو، ابو بکر کے بارے میں آپ کا سینہ صاف ہونا چاہیے، تمام صحابہ کے بارے میں آپ کا سینہ صاف ہونا چاہیے. ابو بکر کی اگر تم نے تھوڑی سی گستاخی کی، یہ گندی زبان کے لوگ، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں یہ لوگ. آگے بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا خاموش ہو گئی. کیوں؟ حضرت فاطمۃ الزہرا اس لیے خاموش ہو گئی کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید وراثت چلے گی، نبی کی وراثت بھی چلے گی جیسے عام لوگوں کی وراثت چلتی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہیں، ابو بکر نے جو حدیث سنائی ہے اس کے بعد مجھے اور کہنے کی کوئی ضرورت. بی بی فاطمۃ الزہرا خاموش ہو گئی. اب آپ کو تسلی ہو گئی. یہ ہے اصل واقعہ. اللہ جل جلالہ ہمیں صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، حلال و حرام کے درمیان تمییز کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.